بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر بیوی ہاتھوں میں لہنگا لیے کمرے میں آئی تھی اور اسے دیکھنے سے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بہت خوش ہو۔ لہنگا دیکھنے میں تو ایسا تھا کہ جیسے بہت مہنگا ہو اور وہ خوبصورت بھی بہت تھا۔ پھر میری بیوی مجھ سے فرمائش کرنے لگی۔ مجھے بہت عجیب بھی لگتا مگر بیوی کی خوشی کی خاطر میں مان گیا۔ لہنگا پہنتے ہی مجھے اپنا سر بھاری لگنے لگا اور فوراً میں گہری نیند میں چلا گیا، اور صبح نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا۔ آنکھ کھولتے ہی میری نظر اوپر پنکھے پر پڑی۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جب میں نے آس پاس دیکھا تو بیوی کو اپنے ساتھ موجود نہ پا کر آواز لگائی تو میری آواز سنتے ہی بیوی غسل خانے سے باہر نکل آئی۔ مجھے شبہ ہوا کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ میں نے پوچھا بھی کہ کیا ہے، لیکن وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے بھی بات کو زیادہ کریدا نہیں اور خاموش ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ میرا سر درد کر رہا ہے، پلیز مجھے چائے بنا دو۔ تو وہ ایسے ہی گیلے بال لیے کمرے سے باہر چلے گی۔ پھر میں اٹھ کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ جو بھی تھا، آفس سے چھٹی تو نہیں ہو سکتی تھی نا، اور آئے روز سر درد کی وجہ سے چھٹی کرتا تو وہ لوگ پرماننٹ میری چھٹی کر دیتے، جو کہ ابھی میں بالکل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی میں ٹائی لگا رہا تھا کہ بیوی ناشتہ لے کر آئی اور میں ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتہ کر کے دوائی کھا کر میں آفس چلا گیا۔ میں نے راستے میں بہت سوچا کہ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤں کہ آخر کیوں میرا سر زور سے اتنا درد کر رہا ہے، مگر پھر میں کام کی ٹینشن میں بھول جاتا۔ آفس میں سارا دن کام پر لگا رہتا اور پھر جب شام کو تھکا ہارا گھر آتا تو سامنے میری بیوی میری ماں سے لڑ رہی ہوتی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت چڑ رہتی کہ آخر انسان سکون کیوں نہیں دے سکتا کسی کو، اور پھر غصے میں میری بیوی لا کر کھانا میرے سامنے رکھتی اور کمرے میں چلی جاتی۔ میری ماں میرے پاس بیٹھ کر اپنے دن بھر کی باتیں بتانے لگتی اور روز ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اماں مجھے باتیں بتاتی بلکہ بتاتی نہیں، سناتی۔ ان کی ہر بات میری بیوی سے شروع ہو کر میری بیوی پر ختم ہو جاتی کہ بہو نے آج ایسا کیا، بہو نے آج ویسا کیا۔ میں سن سن کر تھک گیا تھا اور جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا اور کھانے سے بھرپور انصاف کر کے میں فوراً اٹھ کر کمرے کی جانب چل گیا۔ اب وہاں کمرے میں گیا تو پھر میری بیوی شروع ہو گئی کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیا ویسے کیا، لیکن میں نے اس کی باتوں کو اگنور کر دیا اور چینج کر کے آفس کا کام کرنے لگا۔ جیسے ہی میرے آفس کا کام ختم ہوا تب تک میری بیوی کا موڈ بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی اور مجھے پکڑا کے چلے گی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے۔ خیر، چائے پی کر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ساری تھکن اتر گئی ہو، اور میں اپنی بیوی کی اسی چائے کا تو گرویدہ تھا۔ ہو نہ ہو باقی کاموں کا پتہ نہیں، مگر چائے کمال کی بناتی تھی۔ چائے کا گھونٹ بھرتے بھرتے میں سوچنے لگا کہ کون ٹھیک ہو سکتا ہے دونوں میں سے، ماں یا پھر بیوی؟ ماں بھلا کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اس نے تو مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ وہ کیوں ایسا چاہے گی کہ میں لڑوں اپنی بیوی سے یا میرے دل میں اس کے لیے کوئی بدگمانی آئے؟ اور دوسری طرف بیوی ہے، میرے بغیر رہ نہیں سکتی، اتنی والہانہ محبت کرتی ہے، میرا خیال رکھتی ہے۔ خیر، اس وقت تو میں کوئی نتیجہ نہ نکال سکا کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ لڑائی جھگڑا، اسی لیے میں خاموش ہی رہتا۔ چائے کے ہر بڑھتے گھونٹ پر میری سوچیں بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی میری چائے ختم ہوئی تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آ گئی اور معمول کے مطابق آج اس کے ہاتھ میں کوئی لہنگا نہیں تھا بلکہ آج ایک بھاری بھرکم جوڑا لیے اندر آئی اور آ کر کہنے لگیں کہ آج آپ یہ پہنیں گے۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر کہتی کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ پہننا پڑے گا۔ میں اس سے کہتا کہ آخر میں کیوں پہنوں، یہ میرا لباس تو نہیں۔ پھر آگے سے وہ بڑی محبت سے کہنے لگی کہ میں بھی تو سارا دن پہنتی ہوں، آپ کو تو صرف رات میں پہننے کا کہا ہے، میں تو دن میں پہن کر کام وغیرہ بھی کرتی ہوں، لیکن آپ نے تو بس سونا ہی ہے نا، اور بیوی کی محبت کے آگے کس کا زور بھلا۔ میں فوراً اٹھ گیا اور اس کے ہاتھ سے جوڑا لے کر باتھ روم میں تبدیل کرنے چلا گیا۔ چینج کر کے جب میں واپس آیا تو ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے نیند آنے لگی، مگر میں نے اپنی بیوی سے کچھ نہیں کہا اور آ کر کنگھی کر کے لیٹ گیا۔ سونے اور لیٹتے ساتھ ہی پھر گہری نیند میں چلا گیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو حسب معمول سر میں درد سا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بیوی کو اٹھاتا ہوں، چائے بنا دو، مگر وہ روزانہ مجھ سے پہلے جاگ جایا کرتی اور آج بھی وہ باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ میں نے آواز لگائی تو کچھ ہی دیر میں باہر آ گئی۔ باہر آئی تو میں نے اسے کہنے لگا کہ چائے بنا دو، سر میں شدید درد ہے، اور وہ میری چائے بنانے چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں تیار ہونے لگا اور تیار ہو کر آفس چلا گیا۔ آفس میں نوٹ کیا کہ میں نے کچھ لوگ خواہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے یا ہنس رہے تھے۔ یہ بات میں نہیں سمجھ سکا، لیکن پھر بھی میں انہیں دیکھ کر مسکرا دیتا کیونکہ یہ حسن اخلاق کا معاملہ تھا۔ ایسے ہی سارا دن آفس میں گزارا۔ میں نے جب رات کو گھر آیا تو پھر وہی نوک جھونک، ایسے ہی بس دن گزر جایا کرتے تھے، اور گزرتے دنوں کے ساتھ میرے خیالات بھی بدل گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں ہی کوئی چال بازی دکھاتی ہے، ورنہ میری بیوی تو بہت معصوم ہے۔ مزید چند دنوں بعد میرا بھائی آ گیا دوسرے شہر سے اپنی ڈگری مکمل کر کے۔ اب یہ گھر یعنی فلیٹ بہت چھوٹا تھا اتنے لوگوں کے لیے، اس لیے میں ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر ڈھونڈنے لگا۔ ایسا نہ تھا کہ یہ فلیٹ خوبصورت نہ تھا، یہ بہت خوبصورت تھا۔ گرے بلیک کمبینیشن میں گھر کی ہر دیوار رنگی تھی۔ اس میں محض 2 ہی کمرے تھے اور ایک چھوٹا سا لاؤنج کے ساتھ ہی ایک اوپن کچن تھا۔ ایک کمرے میں ہم رہا کرتے تھے اور ایک میں ماں رہا کرتی تھی۔ یہ فلیٹ مجھے میرے آفس کی طرف سے ملا تھا جو آلریڈی ڈیکور تھا اور بہت کمال لگتا تھا دیکھنے میں ہی۔
لیکن یہ گھر اب چھوٹا تھا، ماں اور چھوٹا بھائی ایک کمرے میں سوتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ دونوں کو علیحدہ علیحدہ کمرہ ملنا چاہیے۔ آخر کو میں اتنا کماتا ہوں کہ ان کے لیے سب سکون سے کر سکتا ہوں، ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہوں۔ اب میرا چھوٹا بھائی اپنے لیے نوکری ڈھونڈ رہا تھا۔ شروع میں تو بہت تیار ہو کر جاتا نوکری ڈھونڈنے، مگر ایک عرصہ گزر گیا لیکن اس کو کہیں سے کوئی نوکری نہ مل سکی۔ پھر میں نے خود ہی اسے منع کر دیا کہ کچھ عرصہ رک کر دوبارہ کوشش کرنا، شاید مل جائے۔ پہلے تو وہ انکار کر دیتا اور پھر ایک دن نہ جانے کیسے مان گیا۔ کہنے لگا کہ بھائی اب میں کچھ دن گھر پر رہوں گا سکون سے، بہت ضرورت ہے اس کی مجھے۔ میں اس کی بات کا مطلب تو نہ سمجھ سکا، مگر میں نظر انداز کر کے کام پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو میری بیوی رو رہی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ آخر ہوا کیا ہے؟ کیا امی نے کچھ کہا ہے یا پھر بھائی نے؟ نہیں، بھائی تو معصوم ہے، امی نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ پھر میں اس سے پوچھتا رہا کہ بتاؤ کیا ہوا ہے، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی مجھے غصہ دلا رہی تھی۔ میں فوراً غصے میں اٹھ کر امی کے کمرے میں چلا گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ بتائیں آپ نے میری بیوی کو کیا کہا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے؟ پھر میرا بھائی بولنے لگا کہ آپ بھابھی سے جا کر پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے آج۔ میں بولنے لگا میں نے ماں سے پوچھا، تم سے نہیں؟ پھر ماں کہنے لگی کہ بیٹا میں نے تو کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے، تمہیں پتہ تو ہے کتنی ڈرامے باز ہے وہ، چند دن رک جاؤ پھر دیکھنا اپنے لیے علیحدہ گھر بھی مانگے گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ تم اسے ابھی طلاق دے دو، وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ تمہارے ساتھ کچھ اچھا کر رہی ہے۔ امی کے منہ سے طلاق کا لفظ سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا اور میں کہنے لگا کہ اسے جو طلاق دے کر بھیجنی ہے اس سے اچھا یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو واپس بھیج دوں، کب تک میری کمائی پر بیٹھی رہیں گی؟ اور یہ بھائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے کہا یہ تو مفت روٹیاں توڑنے یہاں آ گیا ہے، کب سے بیٹھا ہے، ابھی تک جاب کیوں نہیں ملی اس سے؟ اسی وجہ سے کیونکہ اس نے جاب ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور پھر یہ سب میں بول کر کمرے سے واپس آ گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ پیچھے میری ماں پر کیا گزرا اور کیا نہیں، لیکن جب میں کمرے میں آیا تو میری بیوی غصے میں کھڑی تھی۔ مجھے لگا کہ اس نے امی کی طلاق والی بات سن لی ہے، مگر نہیں، ایسا نہ تھا۔ وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماں ہے، وہ جو مرضی کہے، تمہیں ان کو تانا دینے کا کوئی حق نہیں، ساری زندگی انہوں نے کھلایا ہے پلایا ہے، مگر کبھی تانا دیا تم لوگوں کو؟ ماں کے ساتھ کیسا رویہ رکھ رہے ہو؟ جاؤ جا کر معافی مانگو، انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا۔ بیوی کی بات سن کر مجھے واقعی افسوس ہوا کہ میں غصے میں زیادہ بول آیا تھا اور بھائی کو اس لیے میں واپس مل گیا ماں کے پاس، مگر ابھی کمرے سے باہر ہی تھا کہ ماں اور بھائی کی آواز آنے لگی۔ بیوی نے ہی کچھ پٹی پڑھا کر بھیجی ہوگی، نہ جانے کیا گھول کر پلاتی ہے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہونے لگا کہ میری بیوی کتنی رحم دل ہے اور میری ماں۔ میں پھر غصے سے واپس کمرے میں چلا گیا اور پھر میری بیوی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اسے پی کر مجھے تھوڑا سکون آیا، مگر سوچے اب بھی اسی سب میں مسلط تھی۔ اتنے میں ہی میری بیوی کمرے میں آئی، ایک لہنگا اٹھا کر کہنے لگی کہ آج آپ یہ پہنیں گے، اور میں ہنسنے لگا کہ ساری زندگی میں نے رات کو لہنگے ہی پہن کر سونا ہے کیا؟ تو بیوی کہنے لگی کہ بس کچھ دن آئندہ ایسی فرمائش نہیں کروں گی، اور پھر میں لباس تبدیل کر کے آیا اور آ کر سو گیا۔ صبح پھر سر درد کر رہا تھا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ جو بھی ہو جائے آج میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اور بیوی کو چائے بنا کر کہنے لگا۔ وہ نہا کر فوراً چائے بنانے چلے گی۔ آج اسے چائے بناتے کافی وقت گزر گیا تھا تو میں باہر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ابھی میں جا ہی رہا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کی چیخ سنائی دی اور میں فوراً باہر بھاگا۔ باہر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی رو رہی تھی اور پاس میرا بھائی کھڑا تھا اور پیچھے میری ماں اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری بیوی میرے پاس آ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ میرے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں اپنی امی کے گھر۔ اور پیچھے میرا بھائی مسلسل بول رہا تھا کہ بھابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مجھے بیوی کی یہ بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ ایک لمحے کی دیر کے بغیر بھائی کے پاس جا پہنچا اور اسے پے در پہ مارنا شروع کر دیا۔ وہ رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، معافی مانگ رہا تھا، مگر اب اس سب کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میری ماں آ کر میرے پیروں میں بیٹھ گئی کہ معاف کر دو میرے بیٹے کو، معافی کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں۔ اب اسی کے بغیر سوچے سمجھے فوراً ان دونوں کو میں نے گھر سے نکال دیا۔ ابھی میری بیوی پیچھے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آپ نے امی کو کیوں نکالا، ان کا تو کوئی قصور نہ تھا، وہ بیچاری کہاں جائیں گے؟ مگر میں اس وقت بالکل سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہ تھا۔ پہلے ہی میرا سر درد کر رہا تھا اور پھر اب یہ ڈرامہ شروع ہو گیا تھا، اسی لیے آج میں نے ہر ڈرامے سے نجات پا لی۔ نہ ہی رات کو بحث و مباحثہ ہوگا اور نہ ہی دن میں کوئی غلط نظر کسی پر ڈالے گا۔ اب میں اندر جا کر آفس کے لیے تیار ہونے لگا اور مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ بیچاری کے ساتھ کتنا غلط کیا، مگر پھر بھی وہ ماں کے حق میں بول رہی۔ اور پھر بغیر ناشتہ کیے میں گھر سے چلا گیا۔ رات کو واپس آتے وقت میں نے سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہوں، مگر اتنی ٹینشن تھی پہلے ہی، اس نے تو یہی کہنا تھا کہ ٹینشن کم لے، اسی لیے میڈیکل سٹور سے دوائی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آیا تو آج عجیب سا سناٹا تھا گھر میں۔ فوراً اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی خاموش بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی کہ ماں کو واپس نہیں لائے۔ اس کی بات سن کر میرا پیار بگڑ گیا کہ خدا کا خوف کرو، وہ عورت تمہارا گھر برباد کرنا چاہ رہی ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ لیکن میں خاموش رہا اور پھر وہ کھانا لائی اور میں نے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر چائے پینے لگا۔ چائے پی
پی کر کپڑے تبدیل کر کے پھر گہری نیند سو گیا۔ صبح پھر سر میں درد تھی، لیکن آج میں نے زیادہ نوٹس نہ لیا اور آفس چلا گیا تو وہاں سب مجھ پر ہنس بھی رہے تھے۔ مجھے بہت آکورڈ سا لگا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ بس بھائی ویسے ہی، مجھے شرمندگی تو ہو رہی تھی مگر آج جلدی کام ختم کر کے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہاں اسے اپنی ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے سر میں درد ہوتا ہے، تو اس نے سی ٹی اسکین کروایا اور مزید ایک دو ٹیسٹ لکھ کر مجھے دے دیے جو صبح آفس جانے سے پہلے کروانے تھے۔ اور پھر میں وہاں سے اٹھ گیا۔ واپسی کے راستے پہ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ بیوی کو نہیں بتاؤں گا، وہ بیچاری پریشان ہو جائے گی۔ آفس گیا تو آج کل والے دن سے بھی برا حال تھا۔ میرے باس نے مجھے بلا کر کہا کہ آج سے تم فارغ ہو، ہم ایسے لوگوں کو جاب پر نہیں رکھتے۔ مجھے بہت شبہ ہوا کہ کیسے لوگوں کو، اور میں نے کیا کیا ہے جو مجھے نکال دیں گے۔ جاب کے چلے جانے کا بہت بڑا دکھ تھا مجھے، اور وہ فلیٹ بھی 1 مہینے کے اندر خالی کرنا تھا۔ میں آفس سے نکلا تو ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ وہاں گیا تو اپنی رپورٹس کلیکٹ کر کے ڈاکٹر کے کیبن میں گیا، اور پھر جو باتیں ڈاکٹر نے بتائی انہیں سن کر مجھے افسوس ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا۔ واپسی کے راستے پر مجھے بے شمار سوچیں آ رہی تھیں۔ بیوی اور ماں، ہر ایک کا ایک ایک لفظ یاد آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا اور پھر جب میری بیوی چائے لائی تو میں نے پکڑ لی، مگر میں نے چائے نہ پی۔ اس کے جاتے ہی وہ چائے میں نے غسل خانے میں پھینک کر پانی کھول دیا، اور پھر اس کے آنے سے پہلے ہی میں واپس آ گیا۔ اور جب وہ واپس آئی تو اسے ایسے پریٹینڈ کیا کہ میں نے چائے پی لی ہے، اور جیسے بہت سکون ملا اسے پینے کے بعد۔ اور پھر اس کا لایا ہوا لہنگا دوسرے لہنگے سے تبدیل کر کے پہن لیا اور گہری نیند سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میرا دل پھٹنے لگا جب میری بیوی نے مجھے، میرا نام عباس ہے اور میں ایک نارمل گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، پڑھائی کے لیے ابا نے دوسرے شہر بھیج دیا، وہاں سے ڈگری لے کر میں وہیں جاب شروع کرتی۔ سال میں 2 یا 3 بار میں اپنے گھر جاتا ابا اماں سے ملنے۔ جاب کے دوران مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور یہ محبت یک طرفہ نہ تھی، اسی لیے ہم نے شادی کرنے کا سوچا۔ اس کے گھر والے تو بہت پہلے سے ہی مانے ہوئے، اصل مسئلہ میرا تھا۔ میں اپنے ابا کو کیسے مناتا، اسی لیے میں نے ابا اماں کو بتایا بغیر شادی کر لی۔ یہی بات کرنے میں واپس اپنے گھر گیا، مگر جیسے ہی میں نے ابا کو بتایا کہ میں دوسرے شہر شادی کر چکا ہوں تو وہ مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ میں بھاگ گیا تھا کہ ابا کو دل کا مسئلہ ہے، اور عین اسی وقت ابا کو میجر اٹیک آیا اور آن دا اسپاٹ فوت ہو گئے۔ ابا کے جانے کے بعد اس گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی، اسی لیے میں اماں اور اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ہی گھر لے آیا۔ وہاں اماں نے پہلی بار میری بیوی کو دیکھا اور اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر میں نے اپنے بھائی کو دوسرے شہر یعنی اسلام آباد پڑھائی کے لیے بھیج دیا۔ اب گھر میں میری ماں، میری بیوی اور میں ہوا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری ماں اور میری بیوی میں بہت لڑائیاں ہونے لگی۔ میری ماں کو ہر وقت یہی شکوہ رہتا کہ میری بیوی گھر کے کام نہیں کرتی، ہمارا خیال نہیں رکھتی، تمہارے جانے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے، کھانا بھی میں بناتی ہوں، کبھی کبھی بس وہ بناتی ہے، اس سے کہو کہ گھر کے کسی کام میں تو حصہ لے۔ مگر میں اماں پر غصہ کرتا، آپ غلط کہہ رہی ہیں، وہ ایسے ہی بغیر بتائے مجھے کہیں نہیں جاتی، آپ ہم میں غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہیں، فلاں فلاں۔ اسی طرح میں ہمیشہ اپنی ماں کو جھوٹا قرار دے دیتا، کیونکہ ان کی باتیں ہی ایسی ہوا کرتی تھی، اور میری بیوی روز رات کو مجھے بھاری لہنگا پہننے کے لیے دے دیا کرتی اور کہتی کہ اپنی محبت کا ثبوت دو۔ پھر میں اس کا دیا ہوا لہنگا پہن لیتا۔ لہنگا پہنتے ہی میرا دماغ سن ہونے لگتا اور میں تھوڑی ہی دیر میں سو جاتا۔ پھر جب صبح آنکھ کھلتی تو میرا سر بھاری ہوتا، لیکن بیوی میرے پاس موجود نہ ہوتی۔ میں اسے آوازیں لگاتا تو وہ غسل خانے سے نہا کر نکلتی، لیکن روز اس کے ہاتھ میں اس کا فون ہوتا۔ بظاہر تو وہ مجھ سے چھپاتی تھی، مگر میں نے ایک دن دیکھ لیا تھا اس کے ہاتھ میں۔ بلکہ ایک دن تو رات نہ جانے کس پہر میری آنکھ کھلی تو باتھ روم سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھ کر دروازہ بجایا، مگر وہ کہنے لگیں کہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تھوڑی دیر تک باہر آتی ہوں، اور پھر میں دوبارہ سو گیا۔ اگلے دن میں نے اسے اس بارے میں کوئی بات نہ کی، اور ایسے ہی ہمارے دن گزرے جا رہے تھے۔ روز لڑائی جھگڑا، لیکن میری بیوی ہمیشہ میری ماں ہی کا ساتھ دیتی، مگر میری ماں اسے گھر میں ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ ابھی جب میرا بھائی آیا تو اس نے بھی میری بیوی کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے ماں اور بھائی کو گھر سے نکال دیا۔ چند دنوں بعد آفس جاتا تو سب مجھ پر ہنستے، لیکن میں اگنور کرتا۔ لیکن ایک دن انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا، اور پھر جب مجھے ایک ویڈیو دکھائی جسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، مجھے اپنی بیوی پر افسوس ہونے لگا۔ واپسی پر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر بتانے لگی کہ آپ کو مسلسل نیند کی گولیاں دی گئی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو روز زول پی ٹی ایم بھی دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا دماغ کافی حد تک کمزور ہو گیا ہے، اور روز نیند کی گولیاں کھانے کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں بھی بہت انفیکشن ہو گیا ہے۔ اگر ایک گولی کھاتے تو بات اور تھی، آپ نے نہ جانے کتنی دوائیں زیادہ کھا لی ہیں، اسی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے سیدھا سیدھا اپنی بیوی پر شک ہو گیا، کیونکہ روز رات کو ہی وہی مجھے چائے دیا کرتی اور وہ لہنگا بھی۔ سب کچھ میرے دماغ میں چلنے لگا تھا، اور ڈاکٹر کی بات، دماغ کمزور ہونا، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا میرے ساتھ۔ میرا دماغ سن ہونے لگا کہ اتنا بڑا کھیل کوئی کیسے کھیل سکتا ہے، مگر مجھے ابھی بھی مکمل یقین نہ تھا، اسی لیے میں نے رات کو ملنے والی چائے بھی پھینکی اور لہنگا بھی تبدیل کیا، سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ مگر میرے اوسان خطا ہو گئے یہ دیکھ کر کہ میری بیوی مجھے میک اپ کرتی ہے اور پھر میرے ساتھ ویڈیوز بناتی ہے۔ کتنی دیر ویڈیو بنا کر میرے چہرے سے میک اپ صاف کیا اور باتھ روم میں چلے گئی، اور پھر اس کے رونے کی آواز آنے لگی، لیکن میری سمجھ سے باہر تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ پھر اگلے دن صبح میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ تم یہ سب کیوں کرتی ہو؟ کہنے لگی کہ کیا؟ میں نے جواب دیا وہی جو تم نے رات کو کیا، میں نے رات کو ڈھونگ رچایا تھا سونے کا، اور میں تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔
یہ بات سنتے ہی میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دینا، میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ میں کہنے لگا کہ بس مجھے حقیقت بتاؤ کہ کیا ہے، کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں چھوٹی تھی جب میری ماں فوت ہوگی، میرے ابا میرے لیے سوتیلی ماں لے آئے، اگر وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اگر لوگ جب مجھ سے سگی ماں نہ ہونے پر ہمدردی کرتے تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ ہر جگہ اپنے اسکول دوستوں سب کو اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں غلط باتیں بتاتی اور وہ سب مجھ سے ہمدردی کرتے۔ اسکول میں جب ٹیسٹ ہوتے تو میں رونے لگتی کیونکہ مجھے یاد نہیں ہوتی، اس لیے ٹیچر سے جھوٹ کہنے لگتی اور پھر ٹیچر مجھے چھوڑ دیتی اور بہت سے پیار سے بھی پیش آتی۔ یہ سب مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ جب بڑی ہوئی تو میری شادی تم سے کر دی، بے شک تم ایک بہترین انسان تھے، تمہارے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، لیکن مجھے وہ ہمدردی نہیں ملا کرتی تھی، وہ توجہ ہمدردی نہیں ملتی تھی جو ملنی چاہیے تھی۔ میری دو دوستیں تھیں، ان میں سے ایک کا شوہر دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ ہوتا تھا تو سب کے ساتھ ہمدردی کرتی، اور ایک اور دوست تھی جو کہ حاملہ تھی مگر اس کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ بھی تھی، لیکن مجھے یہ دیکھتے ہی جلن ہوتی اور ان سب کی ہمدردیوں میں گین کرنا چاہتی تھی، مگر یہاں ماجرا ہی کچھ اور تھا۔ اس لیے میں روز رات کو تمہیں کہتی کہ میں گیم کھیلیں گے جس میں تم لڑکی اور لڑکا بنو گے، اور پھر چائے میں نیند کی گولیاں دے دیا کرتی اور لہنگا پہننے کے لیے دے دیتی، جس پر میں بے ہوش ہونے والا اسپرے کر دیا کرتی تاکہ تم ہوش میں نہ آ سکو اور میں آرام سے اپنا کام کر لوں۔ پھر ویڈیوز بناتی اور انہیں بھیجتی کہ دیکھو کہ میرا شوہر ایک خواجہ سرا ہے اور میں کیسے اس کے ساتھ گزر بسر کر رہی ہوں، اور تو اور اس کی ماں بھی میرے ساتھ برا رویہ رکھتی ہے، اور اس کا بھائی وہ مجھے گندی نظروں سے دیکھتا ہے، میرا یہاں رہنا محال ہے مگر میں پھر بھی یہاں رہتی ہوں۔ پھر وہ لوگ مجھے ویڈیو کال کرتے اور میں باتھ روم میں جا کر رو رو کر اپنے جھوٹے دکھ سناتی اور اپنی آواز کو ایسا کر لیتی کہ ان کو لگے کہ واقعی مجھ پر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ مجھ سے سوالات پوچھی جاتی اور میں ان کو رو رو کر جواب دیا کرتی، اور میں ان ساری باتوں سے ان لوگوں کی تمام ہمدردیاں اپنی طرف کر لیتی، اور میں یہی چاہتی بھی تھی۔ لیکن ایک دن تمہاری ماں کو پتہ چل گیا کہ میں یہ سب کر رہی ہوں، اور اسی رات اس سے تمہیں کہا بھی کہ مجھے طلاق دے دو، مگر میں نے کچی گوٹیاں نہیں کھیلی تھی، میں تمہارے دل میں اپنے لیے یقین کا پودا بہت اونچا کر چکی تھی۔ میں روز تمہارے جانے کے بعد بازار جاتی اور ایک لہنگا لاتی، دکاندار کو یہ کہہ کر میں نے آگے چیک کروانا ہے، آدھی قیمت رکھ کر دے دو، اس طرح روز اس سے بدلوا کے لہنگے لیتی اور پھر دوائیاں خریدتی، اسپرے خریدتی اور گھر آ جاتی۔ تمہاری ماں تو بیچاری بہت معصوم تھی، وہ مجھے بہت روکتی کہ بیٹا آج نہ جاؤ، میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ وقت پاس بیٹھ جاؤ، مگر میں ایک آنکھ نہ بھاتی اسے، اور میں کسی نہ کسی طرح ان کا امیج تمہاری نظروں میں گرا کر خود کو اونچا دکھانا چاہتی تھی۔ تم سے ہمدردی حاصل کرنی تھی جو میں بہت جلد حاصل کر گئی، اور تو اور اس روز تمہارے بھائی نے میرے ساتھ کچھ غلط بھی نہیں کیا تھا، میں نے بس اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا تاکہ تم انہیں یہاں سے نکال دو۔ اگر وہ تمہیں میری حقیقت بتا دیتے تو مجھے طلاق دے دیتے، اور پھر میں بعد میں ان کی اچھائیاں کہ تمہاری نظر میں اچھی بن جاتی، لیکن نہ جانے کیسے تمہیں میری ساری سچائی معلوم ہوگی۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ تمہاری ماں اور تمہارا بھائی بہت نیک اور پاک دامن ہے، تمہیں انہیں واپس لے کر آنا چاہیے، میں ان سے بھی اپنے کیے کی معافی مانگ لوں گی، مگر تم پلیز مجھ سے غفلت نہ برتنا، میں واقعی تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ بیوی کے یہ الفاظ سن کر مجھے اپنی ماں کی مامتا، ان کی محبت، بھائی کا رونا، میرا تھپڑ مارنا سب یاد آنے لگا۔ اس لڑکی نے میرے گھر والوں پر، میری ماں اور میرے بھائی پر رحم نہیں کیا تھا، میں اس پر کیسے رحم کر دیتا؟ اس نے تو مجھے بدنام کر کے چھوڑا ہے۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ جو ویڈیو تم انہیں بنا کر بھیجتی تھی ان میں ہی کسی نے ہماری وہ ویڈیو لیک کر دی ہے، اور اس بنا پر میرے آفس والوں نے مجھے جاب سے نکال دیا ہے، اور جو دوائیاں تم مجھے دیتی تھی ان کا بہت غلط سائیڈ افیکٹ ہوا ہے میرے اوپر، مگر تمہیں سب سے کیا، تمہارے لیے تو اہم بس یہی تھا کہ تم ہمدردی گین کر سکتی، اسی لیے آج میں تمہیں واقعی لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر میں نے کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور وہ رو رہی تھی، لیکن مجھے ذرا یقین نہیں تھا کہ یہ آنسو سچے بھی ہیں یہ جھوٹے، اس لیے میں اسے یہاں سے واپس جانے کی ہدایت دیتا گھر سے باہر نکل گیا اپنی ماں اور اپنے بھائی کو ڈھونڈنے، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے، اگر وہ ادھر ادھر ہوتے تو ملتے نا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً واپس چلے گئے ہوں گے، اسی لیے میں واپس گھر گیا۔ جب گھر گیا تو میری سابقہ بیوی وہاں سے جا چکی تھی، اسی لیے میں اپنا سامان بھی پیک کرنے اپنے پرانے گھر چلا گیا۔ وہاں گیا تو میری ماں اور میرا بھائی وہاں ہی موجود تھے، ان دونوں کو وہاں دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، ندامت کے آنسو۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، مگر انہوں نے اس چیز کا گلہ تک نہ کیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ امی کے گلے لگتے ہی میں بہت رویا اور ان سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، اور انہیں اپنی بیوی کی ساری حقیقت بتائی اور انہیں بتایا کہ وہ مجھے خواجہ سرا بنا کر سب کی ہمدردیاں بٹورا کرتی تھی، اور پھر اپنی بیماری کا بھی بتایا۔ میری ماں میری کہانی سنتے رو پڑی تھی، اور میرا دکھ، میری کہانی کسی صورت ختم ہونے کو نہ تھی، اور پھر آتے آتے مجھے سے برا ہی گیا تھا۔ لیکن اب بھی مجھے کئی بار شرمندگی آ گھرتی کہ کس طرح میں اپنے بھائی کے پیسوں پر آرام سے بیٹھ کر کھا رہا ہوں، اور میرا بھائی میرا علاج بھی کروا رہا ہے۔ کافی حد تک میں ٹھیک ہو چکا تھا، اور میری سابقہ بیوی، اس کے دوست نے اسے ہمدردی کر کے اپنے بھائی سے اس کا نکاح کروا دیا، اور اب وہ لڑکا اس پر بہت ظلم کرتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کی حقیقت سے بخوبی واقف تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اس لیے میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اور مجھے اسی شہر میں نوکری بھی مل گئی تھی، اور میرا بھائی ایک ہیکر تھا، اس سے میری وہ وائرل ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی تھی۔ اسی لیے میری ماں نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے 2 بہوئیں بھی ڈھونڈ لی تھی، اور ہماری زندگی پرسکون ہونے لگی۔
پہلے جو ہر وقت ٹینشن میں رہا کرتے تھے اب ان ٹینشن سے بھی آزاد تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ انسان اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو کتنی اذیت دے جاتا ہے اور دوسروں کی خوشیاں دے کے جلتا ہے، مگر یہاں دوسرے کو ملنے والی ہمدردیاں دیکھ کر بھی لوگ جلتے تھے۔ یہ مجھے اپنی اس کہانی سے پتہ چلا تھا، لیکن میں نے پختہ عزم کر لیا تھا کہ آئندہ اپنی ماں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا اور اپنی بیوی کے بھی تمام حقوق پورے کروں گا۔ اسے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا تاکہ وہ کبھی حاسد نہ بن سکے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔